Lord, Praise the Lord, Shalom, जय मसीह की। जय मसीह की अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से भी खुदावंद आपको सबको बरकत दे और आज का जो प्रोग्राम है खुदावंद अपने हाथों में ले और हम सबके लिए बायस बरकत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगी सरफराज दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए, शुरू किया जाए, ताकि हम पे वो मसा आए, वो ब्लेसिंग आए और तमाम कंफ्यूजन जो है वो यीशु के नाम से दफा दूर हो जाए। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने बख्शा है, ताकि खुदावंद हम आपके कलाम मुक़द्दस में से बहुत कुछ सीख सकें जो आपने हमारे लिए दिया है हमारे हाथों में, ताकि हम इसे पढ़ें और खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों। आज जो खुदावंद जो कुछ हम बोलें खुदावंद हम खुद ना बोलें बल्कि पवित्र आत्मा के ज़रिए से प्यार खुदा आप रिवील करें और सच्चाई इंसानों तक पहुँचे। खुदावंद इस खुशखबरी को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, ये खुशखबरी आपकी है। हालेलुया खुदावंद। और खुदावंद परमजीत को और मुझे आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद, इस तरीके से प्यार खुदावंद ये खुशखबरी घरों तक पहुँचे और खुदावंद सुनने वाले कान खुदावंद दे प्यारे यीशु लोगों को, और खुदावंद वो देखें कि खुदावंद तू ही यीशु मसीह जिंदा खुदावंद। हालेलुया खुदावंद हमारा खुदावंद साथ दे प्यारे यीशु, आगे आगे चल प्यार खुदावंद, और आप खुदावंद सब कुछ मालिक है। हालेलुया खुदावंद। और इस प्रोग्राम को आगे चलाएं प्यारे खुदावंद। इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। यस, लवली। प्रेज द लॉर्ड। सरफराज हमारे अजीजों ने प्रोग्राम लास्ट वीक का एंजॉय किया होगा। स्पेस वॉर्स, छोटी मोटी वॉर की बात नहीं हमने की थी, हमने स्पेस वॉर की बात की थी, जिससे बड़ी अच्छी फीडबैक भी मिली है। राइट। खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन अब जो है इस वक्त हम आपको पता है कि स्पेस वॉर लगेगा, उसके बाद खुदा यीशु मसीह उसका जो है हल मतलब निकालेंगे और वही उसको फिनिश ऑफ करेंगे। लेकिन आज हम एक डिफरेंट कहते थीम की तरफ जा रहे हैं कि हम जानते कि बहुत सारी तब्दीली बरतानिया में आ रही है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे बहुत बिजी हैं अभी यूरोप में, मतलब वो अपनी पूरी फुल स्पीच देकर आई। उन्होंने बताया कि बरतानिया कैसे एक डाइवर्स कंट्री है, हर किस्म के लोग यहाँ नेशनैलिटीज रहते हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। That's right. किसी भी लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने दी है स्पीच, और जिसे ऑफ कोर्स अब इसके ऊपर डिस्कशंस होगी और क्या क्या नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे बरतानिया में ये चेंजेस आ रही हैं और ब्रेक्सिट से अलग हुए हैं, और अब इन्होंने अपना होमवर्क जो किया है और बरतानिया को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जैसे कहते हैं कि जैसे डिसीजन ले सकें अपने बॉर्डर्स को जो है खासतौर पे इमिग्रेशन को कंट्रोल कर सके, अपने तरीके से काम कर सके। सो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि 2017 में क्या होगा। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जिनका एक्चुअली मेरा नाम जॉन है, और तो उनके लिए बहुत सारी प्रोफेसीज भी हुई हैं और हमने प्रोग्राम भी किए हैं, और ख़ास तौर पे उनके जब प्री इलेक्ट होने से प्रायर जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने बाइबल की नबूवत के मुताबिक देखा था कि जब तक वो ऑफिस में पहुंचेंगे, जब तक वो उनको वो टाइटल मिल चुका हो, यानी कि वो जॉब मिल चुकी होगी एज ए प्रेसिडेंट, वो 70 ईयर्स ओल्ड 70 साल 7 महीने और 7 दिन के होंगे। तो ये 3 जो 777 है इसको लेकर जो है, और फिर हम देखते हैं कि हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक 5777 यानी कि 5 और 777, 5 ग्रीस का आपको पता है जो 5वां नंबर है, फजल का नंबर है। तो जैसे कहते हैं कि हिब्रू में भी वो जब लिखते हैं तो वो 5 नहीं 777 लिखेंगे। जैसे हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 2017 नहीं हर बार लिखते हैं, हम लिख देते हैं 10th of January 17, चेक भी लिखे तो डेट डालते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर ये मतलब पेमेंट वगैरह ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करती हूँ तो डेट्स तो डेली मेरे सामने आती हैं हर लिहाज से, बेशक ईमेल भेज रहे हैं या रिसीव करें जो। सो एनी हाउ हैविंग सेड दैट, तो अब जो 777 है इसका बहुत ही प्यारा मतलब निकलता है, यानी कि 3 बार ग्रेस, मतलब ये जो परफेक्शन यानी कंप्लीशन बिल्कुल ठीक है ना। तो ये खुदा के नंबर से आपको पता है कि बाइबल से बहुत रिलेटेड है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ कोर्स इन क्रिश्चियन जो खास तौर पे ये बड़ी खूबसूरत बात इसमें ये पाई जाती है कि यूएसए के यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मसीही इकट्ठे हुए, यूनिटी दिखाई, दुआ हो रही है इनके लिए, और उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाया और उन्होंने अपना फुल
प्रेयर सपोर्ट इनको दिया है। वाह। और कहते कि काश कि ये कनाडा और यूके में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही अगर क्रिश्चियंस डट जाए और एक जान एक मन हो जाए, तो ख़ास तौर पे जो खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हो, ऐसे वो जो हायर अथॉरिटी में हो, ताकि सुकून कौम भी सुकून में रहे और खुदा के साथ भी फेवर मिले। आमीन, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बहुत सारी ये बातें हम कह रहे हैं, लेकिन हम खुदा नहीं है, हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे फ्यूचर मतलब मिनिस्टर हो सकते हैं, कह नहीं सकते, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब एक इंसान को पावर दी जाती है या उसको अथॉरिटी दी जाती है, अगर वो बैलेंस में नहीं रहता, अगर वो अगर वो कहता है कि खुदा के, जैसे किंग साइरस से हम कंपेयर करते हैं, और जो किंग साइरस भी था वो भी कोई खास एक खुदा को नहीं चाहने वाला था। सही बात है। इसीलिए ये भी जो है, बेशक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कैरिस्मेटिक है, प्रेस्बिटेरियन है, प्रेस्बिटेरियन है, लेकिन कोई खास, जैसे कोई कहते हैं कि ऐसे नहीं हम कह सकते कि जी बिल्कुल ये 100% बॉर्न अगेन बिलीवर है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि क्रिश्चियंस की वोट भी लेनी थी, ये भी कह सकते हैं हम दोनों मतलब कहते हैं एंगल से देखेंगे कि क्योंकि खुदा के कलाम की रोशनी में हमने चलना, उसमें देखना है, तो कह सकते हैं कि जब किसी को पावर या अथॉरिटी दी जाती है और जब वो सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि इवन पैरिस्टोन ने भी प्रोफेसी में कहा था, उन्होंने बल्कि एक प्रोफेसी अलर्ट उन्होंने दिया था इनके प्रायर टू डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन, उन्होंने कहा था कि लोग मुंह पे हाथ रख के कहेंगे व्हाट, ये सिलेक्ट हो गया। सो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे वो मतलब बुरे बुरे बातें डाल के बम्बारमेंट कर देंगे, यानी कितना ट्रैश फेंकेंगे, तो उनके लिए मुश्किल, यानी कि वी डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट मेस, क्योंकि इमीडिएटली लोग जो है इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये फलाने प्रीचर ने ये कहा, उसने तो ये प्रेडिक्शन की थी, ये फॉल्स प्रॉफिट है, इसने ऐसे कहा था, वैसा नहीं हुआ। सो जब किसी को पावर एंड अथॉरिटी दे दी जाती है, अगर वो बैलेंस में नहीं रहता सरफरा, तो जो बाहर से उसको सजेशन देने वाले होते हैं, दूसरे आइडियाज होते हैं, वो गॉडली आइडियाज नहीं होते, वो अपने दुनियावी आइडियाज होते हैं, या अपने कहते हैं कि ओन की उनकी ख्याल और सोच होती है। जब वो लीडर ले लेता है तो वो वाकई ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं कहती हूँ कि खुदा कहता है अगर तुम थोड़े के साथ वफादार हो तो बहुते के साथ वफादार वो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही, तो जैसे हमें, मुझे और आपको खुदा ने ये खिदमत दी है, अगर हम वफादारी से नहीं करते, हमें क्या लोग मशवरा नहीं देते, क्या लोग आइडियाज नहीं लेकर आते, वो ये नहीं कहते हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो या अपना चैनल हमारे साथ जोड़ लो, बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं, लेकिन हमने हमेशा खुदा के कलाम को आगे रखा है, क्योंकि खुदा ने जो हमें तोड़ा दिया, क्या हमें ऑफर्स नहीं मिली कि कैसी कैसी पोजीशन, कैसी कैसी जॉब्स की हमें ऑफर मिली है कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम उन आइडियाज को ले लेते, अगर हम ऐसे लोगों को या ऐसे ख्याल के लोगों को शामिल कर लेते, तो आज 9वें साल में ग्लोरी टीवी ना होता। आइडियाज का जैसे भी जहाँ कहीं भी आप देखें, अगर कोई हुकूमत खराब हुई है, अगर कहीं पे भी कोई नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पे, इसका मतलब दूसरों की इंटरफेरेंस से होता है। जब कोई दखल अंदाजी करता है, क्योंकि उसकी वो विजन और रोया नहीं होती, उसकी वो कॉलिंग नहीं होती, और उसके लिए वो अपॉइंटेड नहीं होता, उसको अंदर वो जो कहते हैं उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, जो लोग जो उस जगह पे या उस सीट पे बैठना चाहते हैं, तो क्या करते हैं वो इंटरफेयर करना, आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू बात करते हैं। तो वो जो बैठा होता है, जिसको अपॉइंट किया होता है, वो सोचते हैं शायद मैं फेल हो रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, लेकिन अपनी सीट को थामे हुए, पोजीशन को रखे हुए ये मशवरा ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। क्या बर्तानिया में जब पॉलिटिक्स में जब इंटरफेथ का आया काम, तो क्या ऐसे मशवरे अंदर नहीं आए, एक्सेप्ट नहीं किए, लोग मेंबर भी बने, क्या फायदा हुआ उसका, क्या फायदा हुआ, क्या टेररिज्म कम हो गया, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, क्या जो हमारी चर्चेस बिक रही थी उन्हें छुड़ाया गया, you know none of this happened because सारे मज़हब एक जगह इकट्ठे हो गए, क्या सुकून हो गया, नहीं, बल्कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि आज उसकी हम शक्ल देख सकते हैं। बट दैट्स अनदर सब्जेक्ट, we you know cannot turn to that, क्योंकि इसको हमने काफी और प्रोग्राम्स में भी कवर किया है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया गया है, उनकी इनॉग्रेशन हो रही है, वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बन गए हैं,
جب تک اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے. تو اب جو آگے سے اگر جو انہوں نے پرومسز کیے ہیں لوگوں کے ساتھ, جو وعدے کیے ہیں, اگر تو وہ ڈلیور کرتے ہیں تو ہم جانیں گے کہ واقعی وہ بائبل بلیور ہیں, اور جو خدا کا مطلب کہ یسوع کا سپاہی ہے, جو شاگرد ہے, اگر وہ جو کہتا ہے تو یسوع کے ڈر میں ہو کر کہتا ہے, اور وہی کہے گا جو اس کے ماسٹر کو اچھی لگے گی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرکتیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو ہمیں جو ہے اپنا اس میں جو ہے شک ہو سکتا ہے. تو میں ایک بات کلیئر کر دوں میں اپنی طرف سے, یعنی ہم تو نامکمل ہیں. ہاں بالکل. جو بھی ہم مطلب کہ سوچ و بچار سے مطلب کہہ سکتے ہیں, کئی کیلکولیشن ہوتی ہے. بڑے بڑے جو پولیٹیکل اینالسٹ جو ہوتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں باتوں کو, وہ حساب کتاب لگا کے کچھ نہ کچھ, لیکن 99% بھی کر سکتے ہیں. میں مانتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے, وہ ایسا ہو سکتا ہے چونکہ ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے پولیٹیکل مطلب کہ اینالائز کسی چیز کو کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ کیا دکھاوا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے حساب سے ہے, لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے دعا کرنے کا, کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں. جی, اور اب ان کے جو 5 دن رہتے تھے کہ ان کے جو کہتے ہیں, میں تو کہوں کہ پروپیگنڈا کیا اوباما نے, بہت بڑی ایک اسکیم جو مطلب جان کیری اپوزیشن نے کی, کہ یہاں تک کہ مطلب I mean if we go into details, I'm sure آپ جانتے ہیں جو بائبل پروفیسی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور خبروں پر بھی دھیان دیتے ہیں. موسٹلی نیوز میں یہ بات دیکھ رہے تھے کہ کیسے پیرس میں پیس کانفرنس ہوئی, جس میں جان کیری نے کتنی لمبی 1 گھنٹہ کی لمبی جو اسپیچ دی, جس میں یہ کہہ دیا کہ جو ہے جو ایسٹ جیروسلم ہے پورے کا پورا پیلسٹائن کو دے دینا چاہیے اور ان کی کیپٹل ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا, ناٹ جان کیری نے بٹ لیکن نیوز میں آیا کہ کہتے ہیں کہ UN مطلب اس بات پہ سہمت ہے کہ جو اسرائیل اس کا کوئی بھی لنک نہیں ہے, کوئی یہ ہیریٹیج ان کا نہیں ہے, یا کوئی ہسٹری نہیں بتاتی کہ ان سے کچھ لینا دینا. کین یو امیجن اس صدی میں, مطلب کہتے ہیں کہ ایسا, یہ تو پرمجیت آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. صحیح بات کہ ہے. کوئی کہے کہ یہودیوں جو کا 1500 سال کی جو ہسٹری ہے 1600 سال کی لگا لو, اور جو کتنے ہزار سال کی جو ہسٹری ہے اس کو کہیں کہ یہ بندہ یہاں ہے ہی نہیں تھا. تو یہ تو کوئی ایسا کو مطلب کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, سولومن کی ہیکل جو بنی اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. خیر اس پہ بھی مٹی ڈالو, بھول جاؤ, چلے کوئی بات آگے بڑھتے ہیں. تو اب جو مطلب اتنا اس دن بھی کیا ہوا تھا, 70 نیشنز. دین اگین جو ہے آئین, ہیبرو میں آئین کہتے ہیں 70 کو, اور زائن کہتے ہیں 7 نمبر کو. تو یہ جو زائن جو نمبر ہے اور آئین جو ہے, یہ مطلب اب 1967 سے 2070 تک اب جو ہے آئین یعنی کہ 70 بنتے ہیں, سال بنتے ہیں. پھر 70 نیشنز جو ہے پیس پروسیس کروا رہی ہیں. اور اتنی مزیدار بات کہی, اب میں ان کا نام بھول رہی ہوں, اسرائیل کے ون آف دی کیبنٹ منسٹر, انہوں نے کہا یہ تو ایسی کانفرنس تھی جیسے دلہا اور دلہن کے بغیر ہی باراتی جمع ہوئے تھے. انہوں نے بڑی کیئرفلی یہ الفاظ استعمال کیے, اور مجھے ہنسی بھی آئی جب میں نے ان کی اس بات کو سنا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی کانفرنس تھی, پیس کانفرنس, جس میں دلہا دلہن نہیں تھے, کیونکہ اس میں نہ ہی اسرائیل تھے, بینجامن نیتنیاہو یا ان کے کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھے, نہ ہی پیلسٹائن کے عباس یا کوئی اور ان کے کوئی بھی نہیں تھا. سو کہنے سے بات یہ ہے کہ یہ ایسی کانفرنس تھی, ایسی بارات تھی جیسے دلہا اور دلہن غائب تھے. تو یہ وہ بارات نہیں ہو سکتی, اور اس کا کنکلوژن بھی کچھ خاص نہیں نکلا. لیکن 70 نیشنز اس دن اکٹھی ہوئی, اور یہ بھی پروفیسی پوری ہوئی. واہ, 7 کا نمبر اس میں بھی آیا. سو 2017 جو ہے ایک ایسا مطلب یہ سال ہے جس میں بہت شیکنگ اینڈ ویکنگ ہوگی, یعنی ایک دم بہت بڑی تبدیلی آنے والی, چھوٹی نہیں بڑی آنے والی. ہاں جی, کیونکہ جو زائن ہے وہ ایکچولی کلہاڑا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کلہاڑے کی شکل ہے. تو کلہاڑا جو ہے کہتا ہے وہ جو امپاسبل جو ہے نا اندر سے نکال کر لائے گا, یعنی کہ کاٹ کے لائے گا, جو اندر سے ہمیں نظر آئے گا اور انسٹنٹلی ہوگا. اچھا, یہ بات جو ساری 70 نیشنز اکٹھی ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا وہاں بات چیت ہوئی, آپ نے نیوز میں بھی سنا, اور اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن اب میں تھوڑا سا آنا چاہتی ہوں کہ ہم اینٹی کرائسٹ کو کیسے پہچانیں گے, کہ اب ان دنوں میں کیونکہ اینٹی کرائسٹ کا دور شروع ہو چکا ہے, کیونکہ یہ جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہیں, اور جیسے کہ آئسس نے جتنا پرسیکیوشن کرسچنز کو دیا, ایسی صدی میں جس صدی میں سپر پاور جو تھی وہ بھی کچھ نہ کر سکی. صحیح بات ہے.
اور اتنے لوگوں کو کھلے عام ہلاک کیا گیا, انٹرنیٹ بھر دیا گیا ان کی تصویروں سے, لائیو مطلب دکھایا گیا. جی دیکھیں سرفراز کے جو اتنی سپر پاور مطلب جو دنیا کی پریزیڈنٹ اوباما اور یو ایس اے کو جو مطلب ان کی بھی کوئی حکومت کچھ نہ کر سکی جب اتنا پرسیکیوشن پچھلے سالوں میں آیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اینٹی کرائسٹ کا جیسے کہا کہ دور تو شروع ہو چکا ہے, مخالف مسیح تو کھڑے ہوں گے, لیکن جو چرچ ہے آخری وقت میں بہت ستائی جائے گی. اور اینٹی کرائسٹ جو ہے, اور خاص طور پہ جتنی بھی یعنی ریسٹرکشنز لگیں گی, جتنی بھی مطلب مشکل سے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اینٹی کرائسٹ, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دور شروع ہو چکا ہے. یہاں تک خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آ چکا ہے, مخالف مسیحی شروع سے ہی آ چکا ہے. جیسے یسوع تو وہ مطلب مخالف مسیح آ گیا. تو لیکن آخری وقت میں چرچ بہت ستائی جائے گی, بلیورز بہت ستائے جائیں گے. لیکن خدا کا روح, اس لیے ہم سٹریس کرتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہونا بہت ضروری ہے. پاک روح جی کو دعا میں دعوت دینا بہت ضروری ہے. اپنے بائبل اسٹڈی میں ہولی اسپرٹ کو انوائٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کی پریزنس, اس کی نالج, یعنی کہ اس کی کہتے ہیں کہ آپ کو آل دا ٹائم اویئرنیس ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ ہی از واچنگ یو, کہ وہ ساتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ایوری ورڈ آپ بول رہے ہیں, کیا اس سے وہ گریف تو نہیں ہو رہا, اس سے دکھ تو نہیں وہ ان کو مل رہا, پاک روح دور تو نہیں آپ سے ہو رہے. سو کہنے سے بات یہ کہ ہمیں پاک ہمارے پاس ہوگا تو ہم اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کو پہچان سکیں گے. اس کا مطلب کہ کلیسیا کے ہر فرد کو پوتر آتما سے معمور رہنا چاہیے. یس, ہولی اسپرٹ مسٹ ہونے چاہیے. کے بغیر تو ہم مطلب کہ کسی چیز کو پرکھ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. یا کسی کے ارادوں کو جو آج کل ہونے والا عزیز بہنوں بھائیوں, پولیٹیکلی یا کسی بھی طریقے سے ہم نہیں پہچان سکتے. ایک مسیحی کو پوتر آتما سے کہتے ہیں ملبس, اس کا جو لباس اس کا پہنے ہوئے دل کے اندر, اور اس کی جو پوتر آتما حکمت کا روح ہے, اس سے ہمیں حکمت ملے گی. تو جب حکمت ملے گی تو ہم سوچ و بچار کر سکیں گے کہ آنے والا وقت کیسا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہم خود نہیں کریں گے بلکہ پوتر آتما ہی ہم سے کروائیں گے. آمین. ٹھیک ہے جی بالکل. تو اب جب ہم نے مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس, اور جیسے میں نے کہا کہ چرچ کو آخری وقت میں بہت ستایا جائے گا, مسیحیوں کو بہت ستایا جائے گا. وہ جو جیسے ہم پریکٹس کر رہے ہیں نا, اپنے مذہب کی آزادی ہے اور ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ہم اتنا غور نہیں کر رہے, لیکن خدا کا روح وارن کر رہا ہے. چرچ مجھے اور آپ کو وارن کر رہا ہے کہ وقت آ رہا ہے جب ہمیں پہچان کرنے میں جو ہے خداوند کی طرف سے روحانی حکمت چاہیے. We need a spiritual eyes, خدا کی آنکھیں ہمیں چاہیے, اس کی سوچ, اس کے خیال, اس کے ارادے, اس کی جو پختہ ارادے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں خدا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, تو آگے چل کے وہ کیسے مطلب کیا کیا فیصلے کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی یہ بات ہے کہ اسرائیل جو بہت خوش ہے ان کے آنے سے. بٹ یہ بھی پھر نبوت وہ پوری ہوتی ہے کہ اگر جو یہ ٹیمپل بنوا کے دیتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے ابھی پیس کانفرنس ہوئی ہے پیرس میں, تو اسی بات کو لے کے مطلب کانفرنس ہوئی ہے کہ جو ہے ایسٹ جیروسلم ہے وہ پورا کا پورا ان کو دے دیا جائے پیلسٹائن کو, تاکہ وہ اپنا اس کو یہ جو ریلیجس یعنی کہ ہولی پلیس ہے سائٹ پوری ان کی ہو جائے, اور جو پھر اور وہ کیپٹل بھی بنا رہے. حالانکہ یہودیوں کی جگہ ہے, خدا نے ابراہیم, آئزک اور یعقوب کے خدا نے جو وعدے کی زمین پہ ان کو جگہ دی تھی, اور سولومن نے وہاں ہیکل بنوائی, سب کچھ ریٹن ہے بالکل, اور داؤد نے خاص طور پہ اس کو 40 سکوں میں خریدا تھا اس جگہ کو. تو یہ جو ہے ان کی وصیت ہے, ان کا انہیریٹنس ہے. لیکن یہ جان کیری نے 1 آور کی اسپیچ دے کر اس پہ یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے یہودیوں کو نہیں بلکہ ان کو دے دینی چاہیے. آف کورس ایسا نہیں ہوگا. پیم جاتے جاتے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے جو پرانے جو پریزیڈنٹ ہے اوباما, وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے, چھوڑنا چاہتے تھے پر لیکن وہ بڑا برے طریقے سے مطلب جو ہے کام خراب ہو گیا, کام خراب کر کے, اور انہوں نے جو تقریر کی مسٹر کیری نے, اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں جاتے جاتے کوئی نئی ہسٹری بنا جاؤں. اور لیکن عزیز بہنوں بھائی, ہسٹری ہمارے ہاتھوں میں ہے. بائبل مقدس جو کچھ لکھا ہے ویسا ہوگا. بے شک بیچ میں جو کرنے والے, ہاتھ پاؤں مارنے والے ایسے لوگ آئیں گے, لیکن جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ہوگا. اور یہ ایسی پروفیسی ہے, یہ جو پیشن گوئیاں اس میں ایسی انبیاء کی ہیں, عام لوگوں کی نہیں ہیں. نبیوں نے جو پیشن گوئی کی ہے اس کا ذکر ہے, اور وہ خدا کے روح سے
ایسے نبی ہیں جو روح سے جو کام کرتے تھے، خدا کی بات کو سنتے تھے، اور خدا جو کہتا تھا انہیں وہی حکومتوں کو بھی بتاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یسایہ جیسے، یرمیہ جیسے خادم خدا کے بڑے بڑے خادم ہیں. لیکن جو اب ہونے والا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص طور پہ میں تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہتی ہوں. اور کہتے ہیں کہ ایکشن سے بھی بہت کچھ انسان کہتا ہے، اور ہاتھوں سے جو جیسچرز ہوتے ہیں اس سے بھی بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک وہ نشان بناتے ہیں جس میں وہ یوں کر کے کرتے ہیں اور پھر پورا ہاتھ کھول لیتے ہیں. تو یوں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، پروفیسر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ 3 times 666 یعنی کہ اینٹی کرائسٹ کا آپ جو ہے نشان دیتے ہو، یعنی کہ 3 6 وہ کہتے ہیں. جو مطلب کہ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ شاید وہ نشان دیتے ہیں کہ جو اینٹی کرائسٹ کا 666. مجھے بھی پتا ہے کہ میں اوکے پھر ملتے ہیں لکھتی ہوتی تھی تو میں یہ سائن ڈالتی تھی، تو مجھے میرے بردر نے پوائنٹڈ کیا، کہتا اس نے کہا کہ یہ نہ لگایا کر، اس سے جو 666 جو ہے وہ مطلب ظاہر ہوتا ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو یہاں تو بڑا یہ ہم علم حاصل کر کے تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایسے اشارہ ہے یہ بہت پرانا اشارہ ہے. ہمارے ممالک میں جو تقریریں کرتے تھے لوگ، بچے کرتے تو ایسے کسی چیز پر سٹریس کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی خاص وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے یہ ہاتھوں کے نشان لے لیا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایسے کہنا کہ سٹریس کرنا کسی بات کو، ایسے نشان ہے. اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو فلم سٹارز بھی ہیں، سیلیبریٹیز بھی ہیں، سوری میری گلاسز کے لیے، وہ بھی اس نشان کو جو ہے کئی بار پبلک میں جو ہے ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے مطلب اب جیسے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یو ایس اے کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس طرح کے، اگر وہ یہ سیکرٹ جو ایک گلوبل سوسائٹی ہے نون ایز ایلومیناٹی، تو اگر یہ ان میں ہے تو ان کے یہ جیسچرز ہوتے ہیں، یہ ان کے سائن ہے، اور خاص طور پہ یوں بھی ہاتھ کو کرنا. تو ان کی کافی تصویریں جو نکالی گئی ہیں. اور چلو یہ تو چھوڑو، یہ آپ نے کہا کہ ایسے سٹریس کرتے ہیں، کئی لوگ یوں کرتے ہیں، ایسے بھی کوئی بات کرتے کہ ایسے کر لیتے. اس وقت تو ہمارے زمانے میں تو ایسا کوئی گروپ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے نشان ہے، نشان بنا دیے ہوں گے جو ہے ان کے نشان ہے. تو کئی لوگ جو ہے یوں پریس کر کے یوں بتاتے ہیں، ایک پنچ بناتے ہیں، جیسے یہ ساری جو ہے چیزیں جو مطلب گانے والے بنا رہے ہیں کچھ نشان، کوئی سنگر. اچھا یہ سارے نشانوں کو چھوڑ کر یہ والے جو نشان بنائے انہوں نے، اس سے تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے شک پڑ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی جو ہے اس آرگنائزیشن کے بندے تو نہیں ہیں. خیر اینی ہو، لیکن بلینئر 70 ایئر اولڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ان کی آپ نے آؤٹریجس فیمس اسپیچ بھی سنی جو پرواہ نہیں کرتے. خاص طور پہ CNN کے لیے انہوں نے اوپنلی مطلب ان کو جھڑکا اور کہا کہ فیک نیوز ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی مطلب ان کے لیے بارے میں لکھا اور کہا. یس، اور انہوں نے کہا کہ آپ سوال نہ کر سکتے، آپ کریں، آپ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ان کو کچھ کہا جو کہ لفظ استعمال وہ ریکارڈڈ ہے. ہاں جی، تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو سپیچز ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی باڈی لینگویج سے دیکھ سکتے ہیں. I mean, he's a billionaire پرسن ہے، اور یو نو زندگی کا تجربہ بھی ان کے پاس ہے، 70 سال کی عمر ہے. اور جب وہ الیکٹ ہوئے تو جس دن پہلا دن ان کا ہوگا آفس میں، 70 سال 7 مہینے اور 7 دن کے ہوں گے. سو یو نو عجیب بات ہے کہ 70 سال 7 مہینے اور 7 دن کے ہوں گے جب وہ سیٹ پر بیٹھیں گے، الیکٹ ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ بہت سارے جیسے جب یہ خاص طور پہ انہوں نے بہت سارا انہوں نے مطلب یہ آپ بار بار ان کی دیکھنے والے انہوں نے کہا کہ یہ جو 366 کا نمبر جو نشان بناتے ہیں، اس کو بھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو پاورفل لوگ ہیں انکلوڈنگ فارمر کہتے ہیں پریزیڈنٹ جارج بش اور براک اوباما بھی جو تھے، ان کی بھی ایسی اسٹرائکنگ پکچرز تھی، پوزز تھے کئی جگہ پہ، تو ان کو مطلب بتایا گیا تو اس کے بعد وہ ہٹ گئے، انہوں نے ہی اتنا کیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ جب دی جائے گی کہ اپنے ہاتھوں کا کیسے استعمال کرنا، اپنے کیا کہنا، ایسے ڈیوائڈ کرنا والی ڈویژن والی جو پوسچر ہے کہ یہ کرنا، یہ بھی مطلب ہے، پھر ہاتھ کو سٹریس کرنا، پھر یو نو یہ والا کرنا، اینڈ آل دس یو نو ان کو کہتے سکھایا جائے گا. بعد میں بھی ان کی لگتا ہے کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. اچھا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیکاز وی ٹاک اباؤٹ دی اینٹی کرائسٹ، جیسے بگننگ میں بھی ہم نے کہا کہ مخالف مسیح آلریڈی آ چکا ہے، اور خاص طور پہ چرچ کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرے گا، اور وہ جو خاص طور پہ ریپچر کے بعد جو چرچ کا حال ہوگا، اور وہ کام شروع ہو چکا ہے.
चर्चेस का हाल आप देख ही सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप साइड लेते हैं इजराइल के लोगों के साथ, जूस लोगों के साथ, तो उनको टेंपल भी बना के देते हैं, तो फिर आगे आपको पता है ना जो कुछ, खास तौर पे जब पीस ट्रीटी साइन हो जानी है उसके बाद जो कुछ होना है तो वेरी अलार्मिंग है अगर हो जाता है। अगर पीस ट्रीटी के अलावा पीस ट्रीटी के अलावा पीस ट्रीटी ना करवाए और वो काम जो उसको खुदा कहता करे तो फिर तो कोई मजाक नहीं। और एंटी क्राइस्ट के लिए तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जाते हैं, ऐसे हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमने पहचानना है तो एंटी क्राइस्ट, बाइबल कहता है कि अगर मुखालिफ मसीह को पहचानना है तो उसकी पहचान क्या होगी। दूसरा थेस्सलोनियन और उसकी चैप्टर 2 वर्स 3 to 4 से अगर हम पढ़े तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हवाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इसको हम कवर कर सकें। और हम जानते हैं कि वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है, उसकी असली जो आइडेंटिटी है, शायद लोग जो हैं उसको इतनी जल्दी से ना पहचान सकें, इतनी जल्दी से उसको ना मॉनिटर कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी अपना काम और अपना क्या कहते हैं जलवे दिखा चुका होगा, तब तक शायद ना एंटी क्राइस्ट की पहचान कर सके। लेकिन इसमें देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 to 4 पढ़ें जरा। दूसरा थेस्सलोनियन चैप्टर 2 जी, और उसकी 3 to 4 तीसरा, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि तब तक ये मुखालिफ मसीह जाहिर ना होगा, बेशक लोग इसके साथ काम करेंगे, दुनिया इसको देखेगी, लेकिन ये तब ही रिवील होगा जब अपने आप को ये टेंपल में बिठा के कहेगा मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। एंटी क्राइस्ट जो मुखालिफ मसीह होगा, तो उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी जो हमें अगर पता होगा, हम तो यहाँ नहीं होंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के कलाम के मुताबिक जो चर्च है रैप्चर हो जाएगी, लेकिन लोग जो रहेंगे कैसे पहचान करेंगे। इवन नाउ अगर रैप्चर होने से पहले एंटी क्राइस्ट ये रिवील हो जाता है, जैसे पीस ट्रीटी से पहले रिवील हो जाता है, तो हमें पहचान होनी चाहिए वो शख्स कैसा होगा। तो कहते हैं कि जो वो बहुत एक्सट्रीमली जो है कैरिज्मेटिक होगा, यानी कि खुशहाल होगा, बड़ा अच्छा उसको लीडर गिना जाएगा, और खास पे जो बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने वाला होगा। अब कहते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस यूएसए की एम्बेसी जो है टेल अवीव से यरूशलेम में मूव की जाएगी, तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोग वार्न कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा करवा देते हैं तो मतलब बहुत हंगामा होगा, खासतौर पे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत तबाही आएगी, बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटी क्राइस्ट है, हम जस्ट कह रहे हैं कि अगर आखिरी वक्त की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें पहचानना होगा कि मुखालिफ मसीह कौन है। बट लेकिन ये फेवर इजराइल का भी ले रहे हैं और खुद भी कन्फेस करते हैं कि ये क्रिश्चियन है। सो वी नॉट सेइंग, हम नाम नहीं दे रहे या कह नहीं रहे, बट वी जस्ट सेइंग दैट इन द एंड टाइम्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि क्या मुखालिफ मसीह की निशानी क्या होगी। तो वो कहते हैं कि वो बड़ा केपेबल होगा, बड़ी भीड़ को अपने पीछे लगा सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप को तो सबने डे 1 से रिजेक्ट किया। जैसे पेरी स्टोन ने भी कहा, ओ माय गॉड, उनको खुदा ने ये रेवलेशन दी और फिर उन्होंने सिड रॉथ के प्रोग्राम में सुपरनैचुरल में शेयर किया। उन्होंने कहा मैं इतना ही, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि उस दिन वो कहेंगे ओ माय गॉड नॉट हिम, मतलब इसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो जिसको फिर मतलब यहूदी लोग कहते हैं, खासतौर पर रब्बाई जब 77 नंबर को देखते हैं तो वो कहते हैं ये अपॉइंटेड है बंदा। एक और खूबसूरत बात इसमें है कि इस साल 5777 यानी कि 2017 ईयर मसाया को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सेकंड कमिंग को रिप्रेजेंट करता है। वाह वाह, 7 तो सब तरफ से जो है अब जो यहूदियां एक्साइटेड हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि क्योंकि ये साल को वो मसाया के आने का साल गिन रहे हैं। सो इस साल जो है खास तौर पे जो है इस बात के लिए वो टीचिंग भी दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं और एक्साइटेड भी हैं कि मतलब इस साल जो है मसाया का साल है। सॉरी आपको काफी पीछे से आवाजें आ रही हैं, लेकिन आपने प्रोग्राम हमने कंटिन्यू रखना है, अगर नहीं करेंगे तो होना ही चाहिए। और दुआ करें हमारे पास भी अच्छा साउंड स्टूडियो हो और फाइनेंसेस हो, हम भी जो अच्छे प्रोग्राम मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बना सकें। अच्छा, अब जो है वो इस ऑलरेडी क्या वो मुखालिफ मसीह इस दुनिया पे आ चुका है,
गौ बचाओ पे लोगों ने कहा ये एंटी क्राइस्ट है, पोप को कहा एंटी क्राइस्ट है, फिर यहाँ तक कि जॉर्ज बुश को कहा हाँ एंटी क्राइस्ट है, पुतिन को कहा एंटी क्राइस्ट है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी उसी कहते हैं रैंक में लेके आएंगे, उसी जगह पे लेके आएंगे कि ये मुखालिफ मसीह है? नो वी डोंट नो, वी कांट से दैट। ये सब लोग के अजीज बहनों भाइयों बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, लेकिन सब आइडियाज हैं, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। और एडोल्फ हिटलर देख लो, हाँ। जो था, जो जिसने इतना मतलब यहूदियों को मरवाया, क्या वो मुखालिफ मसीह था? कह नहीं सकते। यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू सी एंड टू जज कि कौन मुखालिफ मसीह है, कौन एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि तब तक उसको नहीं पहचाना जाएगा जब तक वो हैकल बना लेगा और हैकल के अंदर खुद खड़ा हो जाएगा, तब तक नहीं उसे पहचाना जाएगा। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होगा। हाँ, जो पहले 3.5 साल हाँ। ये तो यहाँ है, ये तो लिखा हुआ है कि वो पहले तो इतना नरम होगा कि लोग कहेंगे ऐसा शख्स कोई भी नहीं है। और जैसे आपने फरमाया कि काफी अमीर शख्सियत हैं, और ये जारी बात है गरीबों को कोई अमीर ही है कि फूड दे सकेगा, और बड़े बड़े मतलब के अच्छे दोस्त बना सकेगा। गरीब के थोड़े दोस्त होते हैं। हाँ जी, और इन्होंने अगर मतलब ये दुनिया बाद में इन्हें कहने लगे कि ये एंटी क्राइस्ट है, तो लेकिन देखना पड़ेगा। फिर से हम उसी बात पे आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे, और खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट की हैवी प्रॉब्लम्स हैं, जो खास तौर पे उनके इश्यूज हैं मिडिल ईस्ट के, एंटी क्राइस्ट उन्हें एड्रेस करेगा और उन्हें रिजॉल्व करेगा। जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, खास तौर पे पीस ट्रीटी जो साइन होनी है, यानी कि पाकिस्तान और इजराइल को स्टेट एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। आपको पता उन्होंने पहले, उनके पास तजर्बा है, जब उन्होंने इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ जो पीस ट्रीटी की थी, खुद उन्होंने फेस टू फेस टेबल पे बैठकर की थी। तो अब जब तक ये इजराइल और पैलेस्टाइन बैठते नहीं फेस टू फेस, तो ये कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वादे की जमीन है, इसको जो भी तोड़ेगा, जो भी इसका नुकसान मतलब इसको देने की कोशिश करेगा, उसको खुदा उसका हिसाब किताब करेगा। हमने कितने यही हो जाएगा, यहीं पे होगा, चूंकि मुखालिफत किताब में यही होगा। सही बात है। बेशक जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर सदात जो थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, सॉरी सदात थे, बेशक उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी इजराइल के साथ की थी और रिकॉग्नाइज किया था कि ये जो स्टेट है, लेकिन उनको जो था असैसिनेट कर दिया गया था। सो ये इवन यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी, एंड टाइम तक जो मिस्र है, इजिप्ट और जॉर्डन एक बहुत अहम रोल फ्रेंडशिप पे के लिए जी ज्यूज मतलब स्टेट के साथ जो है यूरोप के साथ खड़े होंगे। सो ये आखिरी वक्त तक इनका चलता रहेगा। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए डैनियल खास तौर आप जरूर पढ़ें, चैप्टर 9 उसके वर्स 27 में, उसमें जो बताया गया है कि आखिर वो जो है जो कॉवेनेंट होगा सरफराज, ठीक है, वो जो आप 7 साल की बात करते हैं, 9:27 इसको पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा चलो आप वी विल मूव फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि हमने इसको काफी बार से पढ़ा है और इसके थोड़ा सा मतलब बताना चाहते हैं कि किस तरह का हो सकता है। क्या ये इजराइल जो यानी कि ये जो एंटी क्राइस्ट है इजराइल के नेबर में ही हो सकता है? चाहूंगी कि आप पढ़ें डैनियल चैप्टर 11 वर्स 38-39, क्योंकि हो सकता है कि वो मिलिट्री का लीडर हो। अगर तो अभी तक वो सामने नहीं आया, नहीं नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि जब तक वो इस बात के लिए अपॉइंट हो जाए मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट, तो हो सकता है उसमें ये भी क्वालिटी मतलब उसको मिल जाए, शायद वो हो सकता है इस तरह से ट्रेन हो जाए। हाँ पैम, एक और नजरिया भी है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं, जैसे आपने एक मीटिंग की बात की है कि 70 ममालिक ने मीटिंग की, ऐसे शख्स को चुन लेंगे, ये भी हो सकता है उनका जो लीडर होगा, हाँ। कि ऐसा होगा कि वो कहते हैं कि वो इतना पॉपुलर नहीं होगा, लेकिन लोग उसको बड़ा प्यार करेंगे, वो समझे कि ये एक ऐसा शख्स है जिस पर हम मतलब कि इत्तेफाक करते, इसकी हर बात में इत्तेफाक करते हैं, और ये जो भी डिसीजन लेगा, जो भी फैसला करेगा वो ठीक करेगा, तो उसको वो चुन लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल इलेक्शन का जमाना, खुद ब खुद आके बंदा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन इन्हीं लोगों में से वो किसी शख्स को चुन लेंगे और वो फिर उसके जो भी फैसला होगा, जो फिर उसकी अकल बात करेगी। तो दानियल की किताब बड़ी खूबसूरत आ गई। हम इस किताब में से 11वां बाब है और उसकी 38 यानी 38 आयत पढ़ते हैं। और अपने मकान पर माबूदे हसार की ताजीम करेगा, और जिस माबूद को उसके बाप दादा ना जानते थे, सोना और चांदी और कीमती पत्थर और नफीस हदिये देकर
اس کی تقریم کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو چڑھاوے چڑھا کر وہ بیگانہ معبود کی مدد سے, بیگانہ معبود جو بھی یہوہ کے علاوہ وہ بیگانہ معبود ہیں, وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا. دوسرے معبودوں کی یعنی کہ اس میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوسری قوموں کو لے لیں. آپ ایک بدلے کی نہ معبود کی بات نہ کر, جب غیر معبودوں کی بات ہو ان کی قومیں بھی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بیگانہ معبود کی مدد سے ان کی محکم قلعوں پر حملہ کرے گا. جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا اور بہتوں پر حاکم بنائے گا ان کو جو اس کی عزت کریں گے, اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا, اور رشوت دے کر یہ ملکوں کا تقسیم کر کے ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان کو بانٹ بھی دے گا. یہ اس کی طرف سے رشوت ہوگی. یہ بھی ایک نشانی ہوگی اس کی کہ وہ جو فالس سیکیورٹی ان کو دے گا, کہے گا کہ میں محفوظ رکھوں گا آپ کو, یہ تو وعدہ ہے جو ہے نا وہ سیف ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ہے ہر کنٹری جو ہے محفوظ ہونا چاہتی ہے, سیف ہونا چاہتی ہے, تو یہ انہیں فالس سیکیورٹی جو ہے اس کی سینس مطلب دے گا, ان کو محسوس کروائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا پرمجیت کہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا تو اتنا پریشر ہوگا اس کی طرف سے دنیا پر کہ لوگ خود بخود آ کر اپنی سیکورٹی کے لیے اس کے ساتھ سائن کریں. یس آمین. ایسا ہی ہے نا, تاکہ اس کو اپنی سب کچھ کہ آپ ہی مائی باپ ہیں, اور وہ پرابلم سالور ہوگا, ہاں ظاہری بات ہے, حل کرنے والا ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ بڑا ہی اچھا شخص ہے تو ہم بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو کھڑا کیا ہے تو اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ایک مطلب کہ ایک سائن کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ہی ہماری سیکورٹی کیجئے, ہم نااہل ہو چکے ہیں, ہم سے یہ ملک نہیں چلتا, آپ اب چلائیں. تو یہ جو اینٹی کرائسٹ ہے یہ بہت ساری, آج آپ نے بڑی کھل کر یہ بات کی ہے کہ اینٹی کرائسٹ صرف اسپرچل کام میں نہیں دخل اندازی کرے گا, بلکہ زیادہ تو دنیا میں حکومت کرنے کا اس کا چکر ہوگا, ٹھیک ہے نا. یعنی دوسری ایسی قومیں اس کے پاس آ کر کہیں گے ہم تیرا ساتھ دیں گے. کن کے خلاف؟ جو مسیحیت کے لوگ, مسیح کو ماننے والے, جو واحد خدا کو ماننے والے ہوں گے, اور ان کے خلاف یہ لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. کہ پھر مجھے یاد وہ آتا ہے دوسرا زبور ہے کہ وہ قوم طیش میں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ان کا جو خدا ہے ان کی رسیاں اتار دیتے, کاٹ دیتے رسیاں, کہ ان کا جو کچھ ہے یہ دنیا پر کیوں پاپولر ہے, کیوں دنیا میں حکومت کر رہے ہیں, ان کی وہ رسیاں کاٹ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت ساری قومیں اینٹی کرائسٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے, ان کی رسیاں کاٹ دیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ اس دنیا میں رہیں ہی نہ, اور آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے. یہ ایسے کانٹریکٹ ہونے والے ہیں بہت جلدی, بہت زیادہ ہوں گے. جب اینٹی کرائسٹ آئے گا بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ہمیں پروٹیکشن چاہیے, آپ جو ہمیں یہ منصوبوں کے. تو پیسہ, یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے پرمجیت 11واں باب دانیل کا, اور اس کی جو ورس ہے ہم نے 38 سے اینڈ تک یعنی 39 بھی پڑھی ہے. اور بہتوں پر حاکم بنائے گا, لوگوں کو جو اس کو عزت کرتے, جو اس کے چاہنے والے ہیں, جو اس کا ساتھ دیں گے, ان کو بڑی عزت بخشے گا. اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ کنٹریز کو کاٹ کر توڑ کے ان کو نوابیاں دے گا, نواب بنائے گا, ڈیوک بنا دے گا, ٹھیک ہے نا. زیادہ بڑے ملک تو نہیں دے گا, کہتا بہتوں پر حاکم بنائے گا. اور رشوت میں یہ کام ہے کہ رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا. یہ رشوت دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنٹری کو توڑ کے جو اس کے ساتھ دینے والے ڈکٹیٹر ہوں گے, ڈکٹیٹر ظاہری بات اس کے ساتھ جو کانٹیکٹ کرے گا وہ ڈکٹیٹر, پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے, بڑا یہ ڈیپ سبجیکٹ ہے عزیز بہنوں بھائیو. یہ 2017 ہے, 2017 جڑا چل رہا ہے, 2017 جڑا سال ہے عزیز بہنوں بھائیو, یہ بڑا عجیب و غریب ایک سال ہے. یہ بہت کچھ وڈے کام ہونے والے نے, لیکن بائبل مقدس اسی جدو پڑھاں گے پھر سانو پتہ لگے گا کہ کی ہونے والا ہے. لیکن آن والے سمے دے لئی اسی دعا کر رہے ہیں. اور پرمجیت دانیل دی تسی یہ جڑی سانو آیت دیتی بڑی خوبصورت ہے جی, آگے چلتے ہیں. وہ بہت روتلیس ہوگا, اور خاص طور پہ جو ہے
مطلب اس کی جو پلان ہے اس کے اکارڈنگلی اس نے چلنا ہے، خالف مسیح کا کام کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے عزیز ڈینیل 8:23 اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں پڑھ دوں گا تھوڑا چھوٹا سا. جی عزیز بہنوں بھائی، دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت یعنی 23ویں آیت عزیز بہنوں بھائیو. اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا. یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا. دیکھا جیسے مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا. ایگزیکٹلی ایٹ دی اینڈ جو ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور اس کی بات ہوگی کہ ڈینیل 11:37 میں ہم نے جیسے دیکھا ہے، اور آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی سفراز نے پڑھا ہے. یوں بھی لگتا ہے کہ یہ عورتوں کا شدائی نہیں ہوگا، عورتوں میں اتنا اس کو دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کا جو شدائی ہوتا ہے وہ ہمیشہ گر جاتا ہے، اس کی سلطنت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ یہ عورتوں کا اتنا شدائی نہ ہوگا، نہ ہی کوئی اس کا خاص کوئی خدا کا جیسے کوئی اس کی پہچان ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا کہ کہتا کہ میں اس مذہب میں ایمان رکھتا ہوں، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس کا کوئی خدا نہیں ہوگا. تو یہ بھی جو ہے مطلب جو اینٹی کرائسٹ کی ایک نشانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بڑی زبردست پبلک فگر ہوگا اور پبلک امیج ہوگا کہ لوگ اسے بہت پسند کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ریلیجن اور اسپرچولیٹی کا، جیسے میں نے کہا کہ وہ جتنے بھی دنیا کے جو میجر ریلیجنز ہیں ان کو سب کو کہے گا ٹھیک 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 ہے، لیکن اپنی پرسنلی ایز کہ اس کا کوئی بھی ایک پریفرنس نہیں ہوگی. جیسے ایڈولف ہٹلر تھا جو اس نے کر کے دکھایا، کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مذہب کا نام لیا، اس نے وہی کیا، اس نے اس طرح سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، برین واش کر دیا کہ جو وہ کہتا تھا وہ سلوٹ کرتے تھے. تو امیجن کریں کہ پوری جو جب آپ ہولوکاسٹ کی خاص طور پہ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں خون کھولتا ہے دیکھ کر کہ ایسا کیسے ہونے دیا کسی انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ. اتنا مذہبی مطلب جو نفرت اتنی دکھائی کہ اس طرح سے ان کو ٹارچر کیا، 6 ملین جیوز کو ہلاک کر دیا. تو اینٹی کرائسٹ کا بھی یہی ایجنڈا ہوگا. اسی طرح سے وہ کیا کرے گا، دینداروں کو ختم کرنا چاہے گا. اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں دانیل نبی کی کتاب 8واں باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اپنی چترائی سے، اتنا چتر ہوگا بول چال میں، اپنی چترائی سے اپنے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت، یہ سننے والی بات ہے، صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا. اوکے، نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں 100% شور نہیں ہے کہ یہ کس نسل کا ہوگا، رائٹ. تو اس کی مطلب اس کا یہ کون سے کنٹری سے ہوگا. لیکن تھوڑا سا اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم یسایہ 10، یسایہ 30 اور مائکہ کی کتاب میں دیکھیں تو اس میں کئی جگہ پہ خاص طور پہ 5 ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ جسے یوں لگتا ہے کہ یسایہ 10:24 میں ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے یہ اسیرین ہو سکتا ہے، کیونکہ سیریا کا پرانا نام اسیرین تھا. تو ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سیریا کا رہنے والا ہو. جی پڑھتے ہیں. لیکن خداوند رب الفاظ فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں جو سیون میں بستے ہو اور رسول سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے جوش و خروش موقوف ہوگا. تھوڑی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا، اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی. اوکے، تو اس میں ہم سیریا کا آ گیا نا ذکر، تو کرے گا تو صحیح اٹیک کرے گا یہ جو بھی اس میں. لیکن اس وقت سیریا جو ہے وہ پیوٹن کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسد ہوں گے، ہم یہ بھی کہہ سکتے پیوٹن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی اس سے پہلے کہ اینٹی کرائسٹ ریویل ہو بہت کچھ ہونا ہے، اس لیے پہلے ہم نے کہا کہ اس کو اتنی جلدی سے نہیں پہچان پائیں گے، اتنی جلدی سے مانیٹر نہیں کر پائیں گے. تو اپنے وقت میں آپ نے یسایہ 30 اس کی 31 بھی پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مائکہ، یہ آخری آیت ہم لیتے ہیں میکا نبی کا صحیفہ چیپٹر 5 ورس 5 میں دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے. بے شک کہتے ہیں کہ
بہت سارے راجا ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ آخری جنگ ساری جو مڈل ایسٹ کی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہونی ہے. تو ہم جو پروفیسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کون وہاں کا راجا تھا، کس نے کس کے ساتھ، اینٹیوک جو تھا سیریا کا تھا، کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے لڑائیاں کی، جنگیں کی ہیں، یہودیوں کے اگینسٹ آئے ہیں. تو اس میں آخری پڑھتے ہیں میکا 5:5. تو اس میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کلوزلی اگر ہم دیکھیں تو جو اینٹی کرائسٹ کا لنک ہوگا لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور ڈینیل خاص طور پہ چیپٹر 8 میں اور 11 میں رول آؤٹ کرتے ہیں کہ سیریا میں بھی بہت کچھ ایسا ہوگا. سیریا کو بھی کافی وہ بار مینشن کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کی ایتھنیسٹی کیا ہوگی، کہ اس کی پہچان کیا ہوگی، کس نسل سے، کس رنگ سے، کس قوم سے، قبیلے سے وہ ہوگا. اچھا، ہاں جی. تو ہم میکا نبی کی کتاب پڑھتے ہیں، چیپٹر 5:5. چیپٹر 5:5. عزیز بہنوں بھائی چلیے پڑھتے ہیں 5ویں آیت. یہاں یوں لکھا ہے، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا، سیریا جب ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرکردہ برپا کریں گے. سوری، پھر سے پڑھ دیتا ہوں. جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور رود کی سرزمین کے مدفعوں کو تلوار سے ویران کرے گا. اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا. Okay, so there's a lot of things we have covered in this program. ہم نے کافی کچھ کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر جو ہے سب کو مینشن کیا کہ ہو سکتا ہے وہ مخالف مسیح تھے لیکن نہیں پروو ہوئے. تو آگے ہم دیکھیں گے، جیسے کہا کہ بہت اس کو کیئرفلی دیکھنا پڑے گا وہ کیا کرتا ہے، کیا منصوبے باندھتا ہے، اور کس طرح سے پبلک کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، اور ضرور وہ اسرائیل کو بھی فیور دے گا. یہ تو اس کی 3.5 سال جو پہلے کام ہوگا. So we have to be on our knees. جیسے میں نے کہا پاک روح جی کا ساتھ لینا ہے، پاک روح جی سے ہیلپ لینی ہے. سرفراز مجھے اور آپ کو بھی خدا اپنے روح سے اور معمور کرے تاکہ ہم آخری وقت میں مخالف مسیح کو پہچان سکیں. اور خاص طور پہ عزیزو پلیز ہمارے ساتھ سٹینڈ ہو دعا میں کہ ہم خدا کا کام کر سکیں، کیونکہ مخالف مسیح مسیحوں کو ہی دکھ اور تکلیف دینے کے لیے آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکیں. جی بہن، ہمیں تیار ہونا چاہیے. خدا کا شکر کرتے ہیں گلوری ٹی وی کے ذریعے یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں جو ہم مطلب کہ مختلف جگہوں پہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کلیسیا کو اٹھانے کے لیے اور یہ یعنی آنے والے وقت کے لیے بتانے کے لیے. عزیز بھائی جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن کوئی بھی شخص ہو غور کریں کہ وہ کلام مقدس کے عین مطابق چل رہا ہے. جی اگر وہ عین مطابق ہے تو ہم اس کو مانیں گے، اگر نہیں تو ظاہری بات ہے مخالف مسیح ہوگا. جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کی قدر کریں گے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور خداوند آپ کا ساتھ دے پوتر آتما کے زور میں، پوتر آتما کی معموری میں، روح القدس کے مطلب کہ حکمت میں چلنے کے خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور میں اپنے لیے بھی، پرمجیت کے لیے بھی ایسا ہی مانگتا ہوں کہ پوتر آتما ہمیں چلائے، وہ ہمیں سمجھائے اور آنے والے وقت کے متعلق ہمیں بتائے. جی گاڈ بلیس یو. ہم نے اینٹی کرائسٹ کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے لارڈ جیزس کا، کرائسٹ کا انتظار کرنا ہے. سو دلہن تیار ہو جائے. ہو سکتا ہے اگر 2017 یعنی کہ 2017 از دا ایئر آف مسایا، اگر یہودی لوگ کہہ رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، تو کیا واقعی سیکنڈ کمنگ اس سال ہو سکتی ہے؟ اگر ہے تو ہمیں تیار ہونا ہے. اے خدا کے روح ہمیں تیار کر. اور دلہن اور کلیسیا کہے آمین آمین آمین. شلوم. جے مسیح کی جے مسیح کی. عزیز بھائیو.